سورہ مائدہ 7واں پارہ۔ پارے کا پہلا رکوع ختم ہوا ہے، دوسرا یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور سورت کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ آیت نمبر 87 ہے۔ اوپر کی آیتوں کا جو مضمون تھا کہ بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ جب ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا جاتی ہیں، حق کو پہچان لیتے ہیں اور وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو شاہدین میں لکھ لیجیے۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے جنت میں صالحین کے ساتھ داخلے کی طمع کرتے ہیں۔ یہ مضمون اوپر ان کا تھا جو اہل کتاب میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ اس سے مراد ہے نجاشی بادشاہ۔ مدینہ کی ہجرت سے پہلے مسلمان حبشہ کی طرف گئے اور پہلا قافلہ عثمان غنی، ان کی اہلیہ رقیہ جو نبی کی صاحبزادیوں میں سے ایک ہیں رضی اللہ عنہما، دوسرا قافلہ جعفر طیار کے ہمراہ گیا، 82 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ نہ وہ لوگ پناہ دیے بلکہ صرف اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا، اور جتنے لوگ کفار قریش تحفہ تحائف لے کے گئے تھے سب رد کر دے، واپس کر دیا۔ دوسرا پھر قافلہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھیجا، لیکن اللہ کی مرضی کہ وہ دریا میں قافلہ غرق ہو گیا، کشتی کے ڈوب جانے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ یہ پہلی بحث گزشتہ آیات میں ہو چکی ہے۔ اب یہاں سے آیت کا ربط کیا ہے؟ لا تحرموا طیبات، اوپر کیا تھا؟ کچھ لوگ ایسے ہیں اہل کتاب میں سے جو قسیسین ہیں، یعنی کہ وہ عابد و زاہد ہیں، عالم و فاضل ہیں، تارک الدنیا زاہد ہیں، ان کی تعریف کی گئی۔ اب کوئی سمجھ بیٹھتا کہ شاید لذتوں کو چھوڑ دینا ہی تقویٰ ہے، تو اس کی تطہیر کے لیے اس آیت میں کہا گیا کہ ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان کو حرام مت کر لو، یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو، ان کا صحیح استعمال کرو۔ ایسا مت سمجھو کہ ان کی تعریف کی گئی ہے عابد و زاہد ہونے کی وجہ سے تو تم بھی ترک لذات کرو۔ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، لا رہبانیت فی الاسلام۔ اس واقعے کی وضاحت کے واسطے یہاں پر اس آیت میں کہا گیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، ان پاکیزہ لذتوں کو حرام مت کر لو جو اللہ نے تمہارے واسطے حلال کر دیا ہے۔ سوچو اللہ کی شفقت و عنایت ہے کہ اللہ نے وہم ہوتے ہی اس کو دور کر دیا۔ عام آدمی سوچ سکتا ہے کہ راہب تارک الدنیا زاہد کے ہونے کی وجہ سے عیسائیوں کی تعریف کی گئی، لہذا ترک دنیا شاید پسندیدہ ہے، یہ دماغ میں آ سکتا تھا۔ اللہ نے اس کی تلافی کر دی، کہا نہیں، حلال چیزیں کھاؤ پیو، ان کو حرام مت کرو۔ لا تحرموا، حرام مت کر لو۔ طیبۃ کی جمع طیبات، پاکیزہ چیزیں، ما ان چیزوں میں سے احل اللہ جس کو اللہ نے حلال کر دیا، لکم تمہارے لیے۔ جملہ اتنا ہی ہے، اس پر شارحین لکھتے ہیں کسی بھی حلال چیز کو حرام کر لینے کی 3 شکلیں ہوتی ہیں۔ پہلی شکل تو یہ ہے کہ مثلا گائے کا گوشت ہے، بکری کا گوشت ہے، مرغی کا گوشت ہے، کوئی کہہ دے کہ ہم اس کو عقیدتاً حرام سمجھتے ہیں، یعنی یہ حلال نہیں ہے،
تو جو چیزیں حلال ہیں ان میں سے کسی کو حرام تصور کر لینا اور عقیدہ بنا لینا کہ یہ حرام ہیں، فقہا تصریح کرتے ہیں کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں میں سے کسی کو حرام کر دینا عقیدتاً آدمی کے لیے کلمہ کفر ہے، آدمی کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا ہے آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ حرام ہے، تو آپ کا عقیدہ اللہ کے حکم سے ٹکراتا ہے، یہ کفر ہے۔ ایک طریقہ اور بھی ہے کہ زبان سے صرف کہتا ہے کہ میں نہیں کھاتا، لیکن عقیدہ حرام ہونے کا نہیں ہے، گائے کو حلال مانتا ہے، مرغی کو حلال مانتا ہے، لیکن زبان سے کہتا ہے کہ میں نہیں کھاتا، میں نہیں کھاتا، اور اس نہ کھانے کو وہ بہتر سمجھتا ہے، ثواب کی امید سمجھتا ہے۔ بہت سے لوگ عامل ہیں، وہ کہتے ہیں حیوانات کو ترک کرو تو عمل اچھا چلتا ہے، اگر کسی بیماری کی بنا پہ، پرہیز کی بنا پہ ہے تو اس کی بحث میں آگے کر رہا ہوں، تیسرے نمبر پہ آتی ہو، لیکن اگر یوں ہی زبان سے کہہ دیا کہ میں اس حلال کو نہیں کھاتا، تو اس کی دو شکلیں ہیں، یوں ہی نہیں کھاتا یا اس کے نہ کھانے میں ثواب کی امید رکھتا ہے، مستحب سمجھتا ہے، مستحب سمجھتا ہے تو اس کا ترک کرنا جائز نہیں ہے، گناہگار ہوگا یہ۔ تیسری ایک شکل اور ہے کہ کسی حکیم نے کہہ دیا کہ تمہیں فلاں چیز مضر ہے، اس کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ حلال ہے، زبان سے انکار بھی نہیں ہے، لیکن عملاً سالوں نہیں کھاتا، اس لیے کہ صحت کو مضر ہے، یا طبیعت میں میلان نہیں ہے، فرماتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ترک کی تین شکلیں ہیں، عقیدتاً اگر ترک کر دیا ہے تو کافر ہو جائے گا، قولاً ثواب کی نیت سے ایسا کیا ہے تو گناہگار ہو جائے گا، بیماری کی بنا پر چھوڑ دیا ہے یا طبیعت کا میلان نہیں ہوتا ہے چھوڑ دیا ہے تو اس کے واسطے مباح ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پہلی شکل مراد ہے، دنیا کی لذتوں کو جو اللہ نے حلال کیا ہے تم حرام مت کر لو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا، اے ایمان والو حرام مت کر لو، طیبات پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم جو اللہ نے حلال کر دیا ہے تمہارے لیے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ نے حلال کیا ہے، اللہ بندوں پر کتنے شفیق ہیں کہ ان چیزوں کو جو خود بنایا ہے حلال کر دیا ہے، اور ہم ان حلال نعمتوں سے استفادہ کر کے اسی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جن غذاؤں سے توانائی ملی ہے اللہ کے حلال کر دینے سے، انہی غذاؤں کی توانائی کو اسی کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہوئے ہم تھکتے نہیں۔ ناشکری کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مقام پہ اللہ نے کہا ہے اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ یاسین تو پڑھتے ہوں گے نا، یہ آیت اسی کی تو ہے، تبھی ترجمے پہ غور کر لو اس آیت کے۔ کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے جانور، فہم لہا مالکون، یہ مالک بن بیٹھے، میری گائے، میرا اونٹ، میرا گھوڑا، بنایا ہم نے، پیدا ہم نے کیا، مالک یہ، اس کے جینے کا سامان، پانی، گھاس، چارہ ہم نے فراہم کیا، زمین میری، آسمان میرا، پیدا میں نے کیا، فہم لہا مالکون، مالک یہ بن گئے، میں مالک بولتے۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جن چیزوں کو حلال کیا ہے ان حلال لذتوں سے استفادہ کرو، ان توانائیوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال مت کرو۔ آگے فرمایا ولا تعتدوا، تجاوز مت کرو۔ تجاوز نہ کرنے کی تین شکلیں ہیں جو ابھی میں نے عرض کیا آپ کے سامنے۔ ان تینوں شکلوں میں آدمی اگر حدود شرعیہ سے آگے بڑھ جاتا ہے تو تجاوز کرنا کہلاتا ہے۔ جن پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا ہے ان حلال چیزوں کو اتنا نہ کھا جاؤ کہ وہ تمہارے واسطے مضر ہو جائیں،
یہ بھی تجاوز کرنا ہے. ان کا استعمال ایک حد تک ہونا چاہیے. تو تعتدو کے معنی تجاوز کرنا. تجاوز کی سب سے اعلیٰ درجے کی جو کراہت آتی ہے وہ اس میں کہ تم عقیدتاً ان کو حرام مان لو. جو اللہ نے حلال کیا ہے تم اسے حرام مان لو. یہ عقیدتاً سب سے بڑا تجاوز کرنا ہے. اس سے زیادہ تجاوز نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ عقیدتاً کوئی اگر مانتا ہے کہ یہ کافر ہو جاتا. کوئی شے اگر حلال ہے اور بولتا نہیں یہ حرام ہے، عقیدے کے لحاظ سے اس کو حرام مانتا ہے، تو یہ شخص تجاوز کی وجہ سے حدود سے نکل گیا. آگے اللہ نے خود فرمایا ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ پسند نہیں کرتے حد سے نکل جانے والوں کو. معتدین معتد کی جمع ہے، اور معتدین تجاوز کر جانے والے، جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا. کسی بھی معاملے میں توازن، یہ امت کا امتیاز ہے. کنتم خیر امت، یہ کنتم خیر امت کی آیت تو ہم 12 پڑھتے ہیں. یہ امت بہترین امت ہے، اور اس امت کے کئی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ یہ امت وسط ہے. وسطاً کہا، اور وسط کے معنی متوسط، معتدل، میانہ روی. اس کے ہر کام میں توازن ہے، اعتدال ہے، بیلنسنگ ہے. مگر ہوتا یہ ہے ہمارے پاس اس زمانے میں لوگ ہر جگہ تجاوز کر جا رہے ہیں. کسی معاملے میں ان میں اعتدال نہیں ہے. مثلا نکاح عبادت ہے، ہمارا اعتدال یہاں میں نہیں. عبادت کے بجائے ہم نے اس کو عید بنا لیا ہے. نکاح عبادت ہے، عید نہیں ہے. جب وہ عید نہیں ہے، عبادت ہے، تو عبادت عابد کا کام ہے، شارع علیہ السلام کی منشا کے مطابق ہو، نہیں ہوتا. ہمارا پیسہ کمانا زندگی کے لیے، یہ بھی عبادت ہے. یہ اس واسطے نہیں ہے کہ ہمارا مقصد حیات ہے. اس زندگی کے گزارنے کے لیے اس کی حاجت اور ضرورت ہے. جب وہ حاجت ہے تو ہمارا مقصد کیسے بن گیا؟ آج کتنے مسلمان ہیں دنیا کمانا زندگی کا مقصد نصب العین ان کا بن چکا ہے. حالانکہ یہ سب چیزیں زندگی کے باقی رکھنے کے واسطے بطور وسیلے اور سبب کے ضروری ہیں. بس مومن کا قیام دنیا میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہے. تو تجاوز نہیں کرنا. تجاوز کی شکل یہ بھی ہے کہ آدمی عبادات میں اتنا منہمک ہو جائے کہ دنیا کو چھوڑ دے. تجاوز کرنا ہے. یہ بھی اتنی نفل پڑھیں گے کہ کاروبار نہیں کریں گے. اب بچے کہاں سکھائیں گے، بیوی کہاں سکھائے گی؟ تم نے شادی میں کہا تھا کہ اس کا خرچہ میرے ذمہ ہے، نان و نفقہ تمہارے ذمہ ہے، اور تم عبادات میں ایسے لگ گئے کہ اس کا خرچہ تم بھول گئے. تجاوز کی شکل یہ بھی ہے. تم نے یوم الست میں اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم تم کو رب مانتے ہیں، اور اسی کو یاد دلانے کے لیے جب بچہ پیدا ہوا تو کان میں اشہد اللہ الہ الا اللہ کی آواز دی گئی. کوئی نہیں پوچھتا کہ چھوٹا بچہ کیا سنتا اذان، نماز کو کیا آتا، داہنے کان میں اذان بائیں کان میں اقامت، کیا ہے یہ؟ کبھی نبی سے پوچھ لیا ہوتا بخاری شریف کھول کے. یہ اسی یوم الست کی یاد دلائی گئی ہے کہ تم آ گئے دنیا میں، اقرار پورا کرنا ہے. مگر یہاں بھی تجاوز ہے، کسی کو یاد نہیں ہے. حسن بصری کہا کرتے تھے مجھے ایسا یاد ہے کہ جیسے میں ابھی اس منظر کو دیکھ رہا ہوں. اور بعض اکابر کا تو جہالہ ہے، فرماتے ہیں کہ میرے دائیں کون تھا بائیں کون تھا مجھے یاد ہے. کس کو یاد ہے؟ تو تجاوز کی شکل یہ. وہاں جو وعدہ کیا تھا اور بوقت پیدائش جس کی اطلاع دی گئی تھی، دنیا میں آنے کے بعد ہم فراموش کر بیٹھے. تو ہمارے پاس تجاوز کی اتنی شکلیں. عبادات میں اتنا منہمک ہو گئے کہ بیٹے کا کیا حقوق ہے، بیوی کا کیا حقوق ہے، کچھ بھی یاد نہیں. اس پر ایک روایت میں سنا چکا ہوں، شاید یاد ہو آپ کو، تازہ کر لو.
3 صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی جناب عائشہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا نبی کے احوال بتائیے. انہوں نے کہا یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ خیرات ہے. ان 3 صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو یہ کہا کر کہ وہ تو نبی سید الانبیاء ہیں، اتنا ہی عمل آپ کے واسطے کافی ہے، لیکن ہمارے واسطے اتنا عمل کافی کیسے ہوگا؟ ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہمیں زیادہ کرنا پڑے گا. ایک نے عہد کر لیا کہ میں دن بھر روزہ رکھوں گا، ایک نے عہد کر لیا رات بھر نفلیں پڑھوں گا، ایک نے عہد کر لیا کہ میں بیوی کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا. شام تک یہ خبر نبی تک پہنچ گئی، آپ خود تشریف لے آئے اور بلا کے تینوں کو پوچھا کہ ایسا ایسا سنا ہو، صحیح ہے؟ فرمایا ہاں صحیح ہے، کیونکہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ کے درجات بہت اونچے ہیں، آپ کے قریب رہنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ زیادہ کرنا پڑے گا آپ سے. فرمایا تم سب سے زیادہ مجھے اللہ کی معرفت ہے، تم سب سے زیادہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تم سب سے زیادہ میرے قلب میں اللہ کا تقویٰ ہے، لیکن میں دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، رات میں سوتا بھی ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہوں، بیوی کا حق ادا بھی کرتا ہوں، اور تم میں کوئی شخص بھی کسی عمل کے ذریعے نبی سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اتنا ہی کرو جتنا تم سے مطلوب ہے، تم تھک جاؤ گے، اللہ نہیں تھکے گا. تمہارے اندر اعتدال توازن چاہیے، نبی کو جتنا کرتا ہوا دیکھتے ہو اتنا ہی کر لو، بہت بڑی بات ہے. حدیث کے الفاظ دیکھنا ہے، بخاری کھول لیجئے، میں نے صرف اس کا مفہوم پیش کیا ہے. ایسا ہی ایک واقعہ اور بھی ہے، ابو دردہ کا اور سلمان فارسی کا، دونوں کی مواقعات تھی. بیوی نہاتی نہیں، کپڑے بدلتی نہیں، میلی کچیلی. کہا بھابھی کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بھائی کو دن بھر روزہ رکھتے، رات بھر نفلیں پڑھتے، تمہارے بھائی کو ہماری خبر ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں ہیں، کیسے ہیں. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسا ہے، نماز اللہ کا حق ہے لیکن بیوی کا بھی تو حق ہے. مگر وہ نہیں مانے، دونوں کا مقدمہ نبی کے پاس گیا. آپ نے کہا صدقہ سلمان، سلمان کی تقریر صحیح ہے. اس کے بعد کہا اگر تم نے ایسا کیا تو آنکھیں اندر گھس جائیں گی، کلے پچک جائیں گے، بدن کمزور پڑ جائے گا. نفس سے کہا رہے کہ حقن، میرے زوج کہا رہے کہ حقن، تیرا بھی تجھ پر حق ہے، تیری آنکھ کا تجھ پر حق ہے، تیرے جسم کا تجھ پر حق ہے، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے. یہ سب کیا ہے؟ یہ نبی کی تقریر کا حاصل یہ ہے کہ اعتدال، توازن. زندگی کو تقسیم کرو، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا وقت دنیا کو دو، اور جتنا دن آخرت میں رہنا ہے اس کا اتنا حصہ آخرت کے واسطے لگاؤ. جتنا اس کتاب کا حق ہے اس کتاب کو اپنا وقت لگاؤ. ایسا نہیں چلتا ہے کہ جو چاہو کرو، جو چاہو کرو، یہ ہماری شان نہیں ہے، یہ اللہ کی شان ہے، وہ جو چاہے کرے. یفعل ما یشاء، اللہ کی شان ہے یہ. بندہ جو چاہے وہ کرے گا تو گمراہی میں چلا جائے گا، بندہ وہ کرے جو رب چاہتا ہے. ہم جو چاہیں گے کریں گے، گمراہی ہے. یہ ہے تجاوز. ولا تعتدوا، تعاوز، آگے مت بڑھو. اللہ پسند نہیں کرتا ہے حد سے نکل جانے والوں کو. حدود میں رہو. اس پر اور بھی وضاحت ہو سکتی ہے بہت سی باتوں میں. جس طرح سے آپ کی زندگی میں حدود ہیں، تجاوز کرنا منع ہے، ایسے ہی رسالت کے حدود ہیں، الوہیت کے حدود ہیں، کتاب اللہ کے حدود ہیں. ہر چیز کو اس کے حدود میں رکھ کر ہی آگے بڑھنا اور چلنا ہے. اگر حدود سے آگے بڑھ جائیں گے تو ایک مثال دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک بادشاہ ہے، اس کی ایک چراگاہ ہے، اس کے گھوڑے اس میں چرتے ہیں، چمن ہے اس کا خاص. فرمایا اگر کوئی گھوڑا یا کوئی جانور اس چمن کے قریب قریب چرتا ہے تو خطرہ ہے منہ ڈال دے، اور جب منہ ڈال دے گا تو مجرم بن جائے گا اس گھوڑے کو وہاں پر لے کے جانے والا، بادشاہ مواخذہ کر لے گا. کہا جیسے زمین پر بادشاہ کا چمن ہے ایسے ہی اللہ کا چمن، اس کائنات میں اس کے محارم ہیں،
جس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اس کے قریب جاؤ گے تو منہ ڈالنے کا خطرہ ہے، قریب مت جاؤ اس کے۔ اسی لیے اچھے ماحول میں رہو تو معلوم ہوگا تجاوز کرنا کسے کہتے ہیں۔ آج حدیں پھلانگی لوگوں نے، کسی کو رشتوں کے حرمت کا احساس نہیں ہے، پاس و لحاظ نہیں ہے، بیوی کیا ہے، ماں کیا ہے، بہن کیا ہے، بیٹی کیا ہے، کس نگاہ سے اس کو دیکھا جائے، نگاہوں میں فرق آ چکا ہے۔ یہ اسلام کی دین ہے کہ اللہ نے عورتوں کو ان کے درجات کے لحاظ سے تقسیم کر دیا ہے، یہ ماں کا درجہ ہے، یہ بیوی کا درجہ ہے، یہ بیٹی کا ہے، یہ بہن کا ہے، تقسیم کر رکھا ہے۔ مگر ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو چکا ہے کہ سب پہ نگاہیں غلط پڑ رہی ہیں، کوئی تقسیم باقی نہیں رہ گئی ہے۔ یہ کبھی سوچا ہوتا کہ ماں کے پاؤں تلے جنت ہے، یہ ارشاد نبی کا، شریعت کی دین ہے، اس ماں کا احترام کتنا ہو رہا ہے؟ باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے، نبی کا ارشاد ہے، اس باپ کا احترام کتنا ہو رہا ہے؟ آج اتنی بہت سی چیزیں ہمارے معاشرے میں خراب ہو چکی ہیں۔ تو تجاوز کی یہ تمام شکلیں ہیں۔ اس کے بعد فوراً وضاحت کر دیا اللہ نے، جب کہا گیا کہ حرام مت کر لو پاکیزہ چیزوں کو تو کوئی سمجھے کہ اب سب کھاؤ۔ اللہ نے کہا دیا کہ حرام مت کر لو، لہذا اب کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں، جیسا کہ بعض لوگوں کا ایسا خیال ہو چکا ہے کہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، سب حلال ہے۔ آپ کو شاید نہ پہنچی ہوئے خبر، ہم بچپن میں ایک مناظرے میں گئے تھے، مناظرے میں ہم صرف اس وقت حافظ ہوئے تھے، عالم کے کورس میں داخلہ نہیں ملا تھا ہمارا، یا مل گیا تھا، حافظ ریفرنس کے واسطے لے جایا گیا تھا، کوئی آیت کی ضرورت پیش آئے تو اس نے کہا تھا ہم اس وقت جنت میں ہیں، قیامت آ چکی ہے، اب ہم جنت میں ہیں، ساری عورتیں حور ہیں، نکاح کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ کم سے کم آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے یہ۔ اس وقت سے ایسے فرقے پیدا ہو رہے ہیں، تو کسی کو یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ نے کہا دیا ہے کہ پاکیزہ چیزوں کو حرام مت کر لو، لہذا سب حلال۔ فوراً واضح کیا اللہ نے، وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور کھاؤ ان نعمتوں میں سے جو اللہ نے بطور رزق تم کو دیا ہے، حلال بھی ہیں اور طیب بھی ہیں۔ دو شرطیں لگایا، حلالاً طیباً، حلال کے معنی مرغوب اور طیب کے معنی پاکیزہ۔ امام شافعی فرماتے ہیں جو چیز حلال نہ ہو مرغوب کیسے ہوتی؟ جو چیز حلال نہ ہو مرغوب کیسے ہو سکتی؟ مومن کی شان سے بعید ہے کہ رغبت اس میں جائے جو حرام ہے، اس میں شوق کیسے پیدا ہوگا؟ وہ روایت شاید گزری ہوگی، ایک بکری پھول گئی تھی مر کے، پھول گئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے، پوچھا تم میں کون ہے جو بکری لے لے 1 درہم میں؟ 1 درہم میں کوئی لیتا ہے اس کو؟ سب صحابی نے کہا اس میں بدبو آ رہی ہے، کون لیتا ہے 1 درہم میں؟ کون لیتا؟ اسے کون کھا سکتا؟ کہا جب کوئی آدمی کسی مسلمان کی غیبت کرتا ہے تو یہی تو کھاتا ہے، 1 درہم میں لینے کو تیار نہیں ہے تم، لیکن جب مسلمان غیبت کرتا ہے تو یہی کھاتا، مگر ہم کو محسوس نہیں ہوتا، بہت لمبی لمبی سناتے ہم۔ تو تجاوز کرنے کی شکلیں بہت ہیں، حلال طیب کی شکلیں بہت ہیں۔ آدمی پر لازم ہے کہ حلال ہونے کے بعد 2 شرطوں کو دیکھے، ایک تو حلال ہونا اس لحاظ سے کہ وہ شریعت نے حلال کیا ہے، ایک اس لحاظ سے کہ وہ کسی کی ملکیت ہے اور مالک نے اجازت دے دی ہے۔ جب تک کہ 2 طرح سے حلت نہ آ جائے کوئی شے حلال طیب نہیں ہوتی۔ کسی مسلمان کا مال کھا لینا اس کی رضامندی کے بغیر، اس سے جو خون بنے گا اور جسم تیار ہوگا یہ جہنم کے لائق بنے گا۔ اس لیے اپنے جسم کو اگر جہنم سے بچانا ہے تو ایسی غذاؤں سے پرہیز کرنا ہے۔ تو حلالاً طیبہ، حلال سے مراد اللہ نے حلال کیا ہو اور طیب سے مراد وہ پاکیزہ ہو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ دیکھو کس قدر تنبیہ ہے اس جملے میں، ایک طرف اللہ کو مانتے ہو، ایک طرف اللہ کی کتاب کو مانتے ہو، لیکن زبانی جمع خرچ ہے یہ اگر قانون کو نہ مانو۔ تم جس اللہ کو مانتے ہو یقین کے ساتھ
اس اللہ کا حکم توڑنے سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ کا حکم توڑنے سے ڈرو اگر تم اس پر یقین رکھتے ہو۔ عام طور سے کیا ہوتا، کوئی آدمی کسی حرام شے کو حلال کرنے کے لیے یا حلال کو حرام کرنے کے لیے قسم کھا لیتا ہے، قسم کھا لیتا ہے۔ مثلا یوں کہتا ہے میں آج سے قسم کھاتا ہوں کہ میں گائے کا گوشت نہیں کھاؤں گا۔ اس قسم کو ڈھال بنا کر ایک حلال شے کو حرام کر لیا۔ یا کوئی کہتا ہے میں قسم کھاتا ہوں آج سے بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ طلاق تو نہیں ہے، لیکن اگر ایک مہینہ تک بیوی کے پاس نہیں گیا تو ایلا ثابت ہوگا، اور ایلا سے بھی طلاق پڑتی ہے۔ ایلا کو نہیں جانتے لوگ؟ جیسے بہت سے لوگ ایلا کا مشابہ ایک اور لفظ ہے، اکثر و بیشتر لوگ اس میں غلطیاں کرتے ہیں، جس کو ہم زہار کہتے ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتہ پہلے بحث آئی تھی زہار کی۔ کوئی بیوی سے مخاطب ہو کے بولتا ہے تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، میرے بہن کی طرح ہے۔ یہ کیا ہے؟ جو شے پہلے سے حرام ہے اس سے تشبیہ دیا۔ اگر اس سے نیت طلاق کی کر لی تو طلاق پڑ جاتی، اور اگر طلاق کی نیت نہیں ہے تو اس نے بری بات کہا۔ اس کا وبال کیا ہوگا؟ کفارہ دینا پڑے گا۔ کفارہ زہار کیا ہے؟ اس سے پہلے بحث آ چکے تفصیل سے اس کی۔ تو جیسے کفارہ زہار ہے ویسے یہ بھی ہے ایلا۔ ایک مثال ہے یہ، ایک شخص قسم کھا لیتا ہے کہ میں فلاں حلال شے کو نہیں کھاؤں گا، بلکہ حیرت تو یہ ہوتی ہے بعض لوگ قسم کھا لیتے ہیں میں آج سے نماز نہیں پڑھوں گا۔ کیوں؟ کسی نمازی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی، کسی نمازی سے کوئی تکلیف پہنچ گئی تو قسم میں کھا لیا میں آج سے نماز نہیں پڑھوں گا۔ کسی کو دیکھا داڑھی والا ہے مگر گالی بک دیا، حاجی ہے حج میں گالی دے دیا تو بولتا ہے میں داڑھی نہیں رکھوں گا، میں حج نہیں کروں گا۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سی حلال چیزوں کو اس لیے قسم کھا کے حرام کرنا چاہتا ہے کہ کسی ایک شخص سے تکلیف پہنچ گئی، تو کسی حلال کو حرام کرنے کے لیے قسم کھایا ہے تو اس کے واسطے حکم اس آیت میں آ گیا ہے، قسم کا حکم آ گیا۔ قسم کی تعریف کیا ہے؟ قسم کی قسمیں کیا ہیں؟ قسم کا کفارہ کیا ہے؟ قسم کا کفارہ دینا واجب کب ہو جاتا ہے؟ قسم خرید توڑنا کب ضروری ہو جاتا ہے؟ یہ سب شکلیں پیش کر دیا اللہ نے آج۔ اور اس سے پہلے یہ بحث آ چکی ہے کہ ایک حلال شے کو، مثلا شہد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے حرام کر لیا تھا۔ اللہ کو منظور تھا کہ یہ حلال ہو اور لوگوں کو راستہ معلوم ہو، تو آپ نے کفارہ دے دیا اور قسم کو توڑ دیا اور شہد کو پھر استعمال فرمایا اور امت کے واسطے اس کو سب سے عظیم غذا قرار دیا۔ تو اب کفارہ قسم کیا ہے اور قسم کی قسمیں کیا ہیں؟ سورہ بقرہ میں یہ بحث ہم کر چکے ہیں۔ تو ایک قسم تو تعریف ہوتی ہے یمین غموس، جھوٹی قسم، گناہوں میں غرق ہو جانا۔ کسے کہتے ہیں یمین غموس؟ غین میم سین غمسا، جس کے معنی ڈوب جانا۔ یمین کے معنی قسم، ایسی قسم کہ اس میں گناہوں میں آدمی ڈوب جائے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ وہ کون سی قسم ہے؟ کسی ماضی کے کام پہ قسم کھانا، گزر چکا ہے زمانہ۔ مثلا کسی نے پوچھا آپ کھانا کھا لیے؟ میں نے نہیں کھایا ہے بول دیا، حالانکہ کھا چکا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ ماضی میں گزرے ہوئے کام میں ایسی قسم کھا رہا ہے جو حقیقت کے خلاف ہے، جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس میں جھوٹ بھی شامل ہے اور قسم بھی شامل ہے، اس لیے گناہوں میں یہ غرق ہے۔ کوئی کفارہ اس کا نہیں ہے سوائے توبہ استغفار کے۔ یہ قسم منعقد نہیں ہوتی لیکن گناہگار ہوگا۔ اس کا تذکرہ سورہ بقرہ میں آ چکا ہے، وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، تمہارے قلب میں جو چیز بیٹھ چکی ہے اس کا مواخذہ ہوگا۔
اور ایک شکل ہے قسم کی. ایک آدمی نے پوچھا کہ میرے ماموں بمبئی سے آ گئے؟ اس نے کہا ہاں آ گئے. اس نے اس آدمی پر بھروسہ کر کے قسم کھا لیا کہ ماموں بمبئی سے آ گئے. حقیقت میں تحقیق ہوئی تو نہیں آئے. تو اس نے جس آدمی پر بھروسہ کر کے قسم کھا لیا تھا اپنے عقیدے کے لحاظ سے صحیح بولا، لیکن حقیقت اور نفس الامر کے لحاظ سے غلط ثابت ہو گیا، تو یہ آدمی نہ گناہگار ہوگا نہ اس پر کفارہ ہوگا، حالانکہ اس نے بھی قسم کھا لیا. تیسری ایک شکل یہ ہے کہ آدمی قسم کے الفاظ کہنے کا عادی ہے، جب دیکھو زبان چڑھ گیا ہے لا واللہ بلا واللہ، ہمیشہ قسم کھاتا رہتا ہے. یہ سب کیا ہیں؟ یمین لغو ہیں، ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، مگر اس سے زبان کو بچائے رکھنا ضروری ہے، غلط عادت ہے. تیسری ایک قسم ہے کہ آئندہ کے لیے قسم کھانا، آئندہ آنے والے زمانے کے لیے. مثلا یوں قسم کھانا اللہ کی قسم میں تم سے بات نہیں کروں گا. اب اگر بات کر لیا تو یہ قسم کو توڑ دیا، کفارہ اس پر لازم ہو جائے گا. ایک صحابی کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ کے بھانجے لگتے تھے وہ. حضرت عائشہ نے ایک موقع پر بھانجے کو ڈانٹ دیا تھا اور ان سے خفا ہو کر کہا کہ تم سے بات نہیں کروں گی، بات نہیں کروں گی. اب کس کی مجال؟ اتفاق سے حضرت عائشہ کے ساتھ گفتگو کے لیے عروہ تشریف لے گئے. انہوں نے بھی اجازت کے ساتھ ساتھ چلے گئے، قافلے کی شکل میں چلے گئے. جب قریب پہنچ گئے دوڑ کے پردے میں سے جا کے پکڑ لیا اور کہا مجھے معاف کرو. انہوں نے کہا تم سے بات نہ کرنے کی میں قسم کھا چکی ہوں. انہوں نے کہا بہت معاف کر دو. معاف کرنے کے بعد بہت روئی، پھر کفارہ ادا کیا اور قسم کا کفارہ ادا کر دیا. تو بتانا یہ ہے کہ آدمی قسم کھائے آئندہ کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا اور پھر اسے خلاف ہو جائے تو کفارہ دینا لازم ہو جاتا ہے. اس کا ذکر اس آیت میں ہے. اب کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلی قسم یمین غموس کہلاتی ہے، دوسری لغو کہلاتی ہے، تیسری جو آئندہ زمانے میں کھائی جائے وہ یمین منعقدہ کہلاتی ہے، یہ منعقد ہو جاتی ہے. ابھی ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے عجیب سوال کیا، محفل میں بھی تھا اتفاق سے. وہ جدہ سے آئے تھے اور کہا ایک سوال کرتا ہوں، تم میں سے کوئی اگر جواب دے دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ 1 سال تک سوچنے کا موقع دیتا ہوں. پورے طلباء اساتذہ مدرسے کے اندر سب پریشان، کیا سوال ہوگا نہیں معلوم. انہوں نے سوال یہ کیا کہ ایک آدمی نے اپنے منہ میں ایک کھجور ڈال لیا اور بیوی سے کہتا ہے اگر میں یہ کھجور تھوک دوں تو تجھ پر طلاق، اور اگر اس کو میں کھا جاؤں تو تجھ پر طلاق. اب بیوی کو طلاق سے بچانا ہے، کیا کرے؟ اور یہ آئندہ کے لیے ہے، قسم منعقد ہو جاتی، کیا کرے گا؟ طلبہ اساتذہ پورے پریشان، کتاب میں کہاں ملتا ہے یہ سب مسئلہ. لیکن اللہ کا فہم بہت اچھا ہے. اگر آدمی خلوص دل سے سوچے تو شریعت میں اتنے راستے نکلتے ہیں کہ اندازہ نہیں آپ کو. اس مجمع کے اندر میں بھی بیٹھا تھا، میں نے کہا حضرت میرے حساب سے تو آدھا کھائے آدھا تھوک دے، آدھا کھا لے آدھا تھوک دے، نہ وہ بات صحیح نہ یہ بات صحیح، طلاق نہیں پڑتی. یہ ہمارا اپنا ذہن تھا، کتاب میں نے پڑھا تھا. یہ انہوں نے خود کہا کہ میاں ایسا ہی لکھا ہے شامی میں، مسئلہ وہاں ایسا ہی لکھا ہے. حالانکہ شامی کی شکل دیکھ لیتے ہیں ہم اس وقت تک، شامی کیا ہوتی، نہ شامی نہ حجازی. تو آدمی اگر دماغ لگائے تو اللہ راستہ کھولتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، راستہ کھل جاتا. تو قسم سے بچنے کے لیے ایسے بہت سے واقعات ہیں. یا زبان پہ بار بار عادت پڑ گئی ہے تو لغو کہلائے گی. وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن تمہارا وہ مواخذہ کرے گا ان قسموں پر جن کو تم نے مستحکم کیا ہے. عقدتم نے مستحکم کیا ہے تم نے، الایمان قسموں کو، آئندہ کی قسم کھایا آپ نے. جیسے
آئندہ میں ایسا کام کروں گا، آئندہ کے بارے میں کوئی قسم کھاؤ تو انشاءاللہ کے ساتھ کھایا کرو۔ انشاءاللہ کے ساتھ کھاؤ گے دو فائدہ ہوگا، ایک تو راستہ نکل جائے گا، اور دوسرے اللہ نے اگر نہیں چاہا وہ کام نہیں ہوا تو آپ قسم سے بچ جائیں گے۔ کتنا ہی اسباب سامنے ہوں لیکن بغیر بھروسہ کیے اللہ کی مشیت پر قسم نہیں کھانا چاہیے۔ اب اگر کسی نے قسم کھا لیا تو کیا کرے؟ کیا کفارہ ہے؟ فکفارتہ، تو اس کا کفارہ ہے۔ کفارہ کسے کہتے ہیں؟ کفارہ دور کرنا، کفارہ وہ عمل جو اس کے گناہوں کو دور کر دے، اسے کفارہ کہا جاتا ہے۔ کسی نے مسجد میں تھوک دیا، کیا کفارہ ہے اس کا؟ مسجد تھوک دیا کیا کفارہ؟ اس کو مٹی ڈال کے ڈھانپ دے، مٹی ڈال کے ڈھانپ دے۔ وہ کون سی مسجد میں؟ یہ جہاں فرش بچھائی ہے اس کا حال نہیں ہے، یہ حال ہے مسجد نبوی کا جب زمین کچی تھی۔ اگر کوئی تھوک دیا تو مٹی سے اس کو ڈھانپ دے، یہ کفارہ تھا اس کا۔ ایک روایت پڑھا، آج ہی پڑھا، شام میں مطالعہ کرتے کرتے گزری فتاوی رحیمیہ کے حوالے سے۔ ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے، انہوں نے قبلے کی سمت میں تھوک دیا، پتہ نہیں وہ مسجد تھی کہ کوئی گھر تھا۔ اغلب یہ ہے کہ کوئی مسجد تھی، مگر اس زمانے میں مسجدوں کا حال ایسا نہیں تھا، کھلی تھی، زمین کچی تھی، تھوک دیا قبلہ کی طرف۔ نماز میں تھوکا یا نماز کے باہر تھوکا اس کی صراحت موجود نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور فرمایا کہ آئندہ سے یہ شخص نماز نہ پڑھے۔ دوسری نماز کا جب وقت آیا اور وہ آگے بڑھنا چاہے تو لوگوں نے کہا حضور نے ایسا کہا ہے آپ کے بارے میں، پیچھے ہٹ گئے اور جا کے نبی کی بارگاہ میں واقعہ پوچھا، فرمایا ہاں تم نے قبلے کی طرف تھوکا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ صادر کر دیا ہے۔ تو بظاہر قبلے کی سمت میں تھوکنا چھوٹا سا عمل معلوم ہو رہا ہے، لیکن اس کی وجہ سے وہ شخص نبی کی نگاہ میں امامت کے لائق نہیں رہ گیا۔ اور آج کیا حال ہے ہمارا؟ جو سب میں سستا مل جائے اسے لے آؤ، کام چلانا ہے نا مسجد کا۔ حالانکہ حضور کا حکم یہ ہے کہ نماز سب سے عظیم عبادت ہے، اور یہ نماز پڑھانے والا تمہارے اور اللہ کے درمیان واسطہ ہے۔ تمہارا مقدمہ جیسے وکیل جج کے ہاں پیش کرتا ہے تو وکیل تمہارا واسطہ ہے جج کے سامنے، ایسے تمہاری نماز اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ امام تمہارا واسطہ ہے۔ اپنا واسطہ جتنا مستحکم ہوگا تمہاری بات اچھی پہنچے گی۔ عشرہ مانے 10، مسکین کی جمع مساکین۔ مسکین میں فقیر میں کیا فرق ہے؟ یہ بحث 10واں پارہ سورہ توبہ میں انشاءاللہ آئے گی، لیکن عرض کر دوں اشارے میں، مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور فقیر وہ ہے جس کے پاس کم از کم ایک دن کا کھانا ہو یا ایک وقت کا کھانا ہو۔ بعض لوگوں نے اس کا الٹا بھی کہا ہے لیکن صحیح یہی ہے۔ جنہوں نے اس کا الٹا کہا ہے انہوں نے مثال دی ہے حضرت موسیٰ کی، جب وہ مصر سے جا کر مدین جا رہے تھے اور راستے میں حضرت شعیب کی بیٹیاں ملی تھیں تو موسیٰ کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اور دعا کرتے فرمایا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو انہوں نے اپنے آپ کو فقیر کہا، مسکین نہیں کہا۔ تو کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا تو وہ فقیر ہو گئے، اور جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہو وہ مسکین کہلاتا ہے۔ بہرحال دونوں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے۔ کھانا کھلانا 10 مسکینوں کا، کیسا کھانا؟ ایسا ویسا اترا ہوا نہیں، جو کھانا تم کھلاتے ہو اپنے گھر والوں کو ان میں سے اوسط درجے کا، اوسط درجے کا لفظ دیکھو کیسا ہے، من اوسط ما تطعمون اہلیکم، اہلیکم اہل و عیال، تطعمون کھلاتے ہو، کیا؟ اوسط درجے کا۔ جو اردو میں استعمال ہے اوسط درجے کا کھانا، بس بیچ کا کھانا، نہ بہت مہنگا نہ بہت خراب، جو تم کھلاتے ہو گھروں میں عام طور سے وہی کھانا کھلا دو۔
اس میں 3 لفظ تشریح طلب ہیں۔ نمبر 1 اطعام۔ اطعام کے ترجمے میں 2 باتیں گنجائش ہیں۔ ایک اطعام مانے کھانا کھلانا، اور ایک اطعام کے معنی جس سے کھانا مل سکتا ہے وہ چیز دے دینا۔ اگر کھانا پکا ہوا کھلانا ہے تو اوسط درجے کا 2 ٹائم پیٹ بھر کھلانا ہے 10 مسکینوں کو۔ پیٹ بھر کی شرط اور 2 ٹائم کی شرط، یہ 2 ٹائم کی شرط کہاں سے آئی؟ کچھ تحقیق آپ بھی کرنا، کچھ آپ بھی سوچنا دیکھنا۔ اگر کوئی غلہ دے رہا ہے اطعام بجائے کھلانے کے کچا، تو کہتے ہیں صدقہ فطر کتنا ہے؟ 2.25 سیر گیہوں، 1 کلو 666 گرام، اتنا گیہوں دے دے ایک فقیر کو، ایسے 10 کو دے دے، یا 10 کا حصہ 1 کو دے دے، دونوں جائز ہے۔ امام شافعی کے نزدیک بہتر یہی ہے کہ 10 کو دے۔ اگر دینا ہے غلے کی شکل میں تو 10 کو دے، اور کھانا دینا ہے تب تو 10 کو دینا ہی پڑے گا۔ اور ہمارے پاس کیا ہے؟ کھانا کھلا رہا ہے تو 10 کو کھلائے، اور اگر غلہ دے رہا ہے تو 10 کا غلہ 1 کو دے سکتا ہے۔ اس میں تسلسل کی شرط ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلائے۔ اگر کوئی کہے بھئی 1 مسکین ہے، آج 1 دن کھلائیں گے، کل کھلائیں گے، پرسوں کھلائیں گے، 10 دن تک کھلاتے رہیں گے، تو 10 مسکین نہیں ہوئے، 1 مسکین 10 دن کھایا ہوا۔ پکڑنے والے کہیں گے حکم یہ ہے 10 مساکین، 10 مسکین کو کھانا دو، 10 محتاجوں کو کھلاؤ۔ اور آپ نے کھلایا کس کو؟ 1 کو کھلایا 10 دن۔ حکم تھا 10 کو کھلاؤ، آپ نے 1 کو کھلایا، تو خرچہ توتے ہوا، فائدہ کیا ہوا؟ اس سے اخذ کیا ہے کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ 10 کو پکڑو، کھلا دو، شبہ نہ رہے بالکل، 1 ٹائم کھلا دو۔ 1 ٹائم سے مراد کیا ہے؟ 1 دن، دونوں ٹائم کھلائیں گے آپ۔ غلہ دینا ہے تو 2.25 سیر گیہوں دیں گے، کھلانا ہے تو 2 ٹائم کھلائیں گے، پیٹ بھر کھلائیں گے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اتنا غلہ ہم کو کھلانے کے واسطے ٹائم نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے، تو دوسرا درجہ کیا ہے؟ او کسوتہم، یا ان کو کپڑا پہنا دو۔ 10 کو کپڑا پہنا سکتے آپ۔ کپڑے میں کیا ہے؟ 1 کرتا اور تہبند، یا پھر کرتا اتنا لمبا کہ نیچے تک پہنچ جائے، 1 ہی کافی ہے، پھر 1 کپڑا دے دیا۔ اس کی بھی گنجائش نہیں ہے او تحریر رقبہ، تو 1 غلام کو آزاد کر دینا۔ کہیں گے ہم سب غلام خود ہی ہیں، ہم کیا کریں گے آزاد؟ کہاں سے غلام لائیں گے؟ آج تو سارے عربوں کو غلام بنا لیا یہودیوں نے۔ آج ہم تو غلام خود ہو جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ اور ہماری فکر اور ہمارا اتحاد انتشار کا شکار ایسا ہو گیا ہے کہ ہم بکھر گئے۔ آج تک سب کچھ ہونے کے باوجود خالی میٹنگ چل رہی ہے، یہ کب تک میٹنگ ہوتی رہے گی؟ کیونکہ میٹنگ میں کچھ خرچہ لگتا نہیں، بیٹھے کھائے چلے، نشستن گفتن برخاستن ہمیشہ ہوتا رہے گی۔ حالانکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں جب تک قوت نہیں آئے گی کوئی ان کی بات سننے والا نہیں ہے، کوئی نہیں سننے والا ان کی بات۔ سورہ انفال کی یہ آیت روزانہ پڑھ کے سونا تاکہ دل میں جگہ بن جائے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ یہ آیت سورہ انفال کی روزانہ اتنا پڑھو کہ اس کا مضمون دل میں اتر جائے، اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر صرف مانگنے سے مل جاتا تو غزوہ بدر اور وحد اور حنین اور خندق اور غزوہ خیبر یہ سب منعقد نہ ہوتی۔ اپنا حق مانگنے سے اگر نہیں ملتا ہے تو چھینا جاتا ہے، اور چھیننے کے واسطے قوت لازمی ہے، اور قوت کے واسطے اتباع امام لازم ہے، اس کے بغیر کوئی شکل نہیں۔
تو تینوں شکلوں میں کھانا کھلانا، کپڑا پہنانا، غلام آزاد کرنا، ان تینوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے تو غلام آزاد نہیں کر سکتا، کپڑا نہیں پہنا سکتا، کھانا نہیں کھلا سکتا، ان تینوں کی قدرت نہیں ہے تو کیا کرے؟ فرمایا فمن لم یجد، پس جو شخص کے نہ پائے اوپر کی تینوں چیزیں، یعنی حقیقت میں ان پر قادر نہ ہو، ایسا نہیں پیسہ ہے مگر خرچ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، غلام ہے، نوکر اچھا ہے، آزاد کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، کپڑا ہے مگر دینے کو دل نہیں چاہ رہا، نہیں، قدرت نہیں، فمن لم یجد، لم یجد مانے لم یستطیع، طاقت نہیں، قدرت نہیں، فصیام، پس روزہ رکھ لو، ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، ایام یوم کی جمع ہے، 3 روزہ رکھنا ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ 3 روزے مسلسل رہنا ہے، یعنی کہ اس جمعرات کو ایک، آئندہ چہارشنبے کو ایک، ایسا نہیں، مسلسل روزے، ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ ہے کفارہ تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا بیٹھو، اشارہ یہ ہے کہ قسمیں بار بار نہیں کھانا ہے، اگر کبھی کھا لو اتفاق سے تو اس کی حفاظت کرو، آپ کہیں گے یہ کہاں ہے؟ اگلا ٹکڑا تو وہی ہے نا، وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، حفاظت کرو اپنی قسموں کی، اور 2 شکلیں ہیں حفاظت کرنے کی، ایک تو بے موقع قسم مت کھاؤ، بار بار قسم کے الفاظ مت لاؤ، اور اگر قسم کی نوبت آ بھی جائے قسم کھا بیٹھو تو دنیا کا نقصان کتنا ہی ہو جائے اپنے قسم کا حفاظت کرو، قسم کا تحفظ کرو، یہ ہے وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ۔ اور اگر قسم توڑنے کی نوبت آ جائے، مثلا تم نے اپنی کم علمی سے کسی حلال شے کے حرام کرنے کی قسم کھا لیا تو تم نے یہ قسم کھا لیا مثلا میں بیوی کے پاس 1 مہینہ نہیں جاؤں گا، اب اگر تم نہیں جائیں گے تو طلاق پڑ جائے گی، اب کسی نے کہا کہ تمہارا قسم توڑنا ضروری ہے تاکہ طلاق نہ پڑے، کیا کریں گے آپ؟ شاید آپ کو یاد ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی، گھوڑے سے آپ گر گئے، پاؤں میں ورم آ گیا، تو آپ 1 مہینے کے واسطے اوپر کے حصے میں جس کو بولتے ہیں غرفہ، بالا خانہ، وہاں جا کر بیٹھ گئے اور 1 مہینے تک نہ اترنے کا عہد کر لیا۔ لوگوں میں شور ہو گیا کہ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ سب سے پہلے فکر مند ہوئے جناب عمر، کیونکہ ان کی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا نبی کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کو فکر ہوئی بیٹی کی کہ اگر طلاق دی گئی اور طلاق کی نوبت آ گئی تو مطلب کچھ نہ کچھ گستاخی کی ہوگی، سیدھا اٹھایا لاٹھی اور حفصہ کے گھر پہنچے، کہا طلاق دی گئی؟ کہا نہیں معلوم۔ صحابہ کے پاس آئے، لوگوں سے پوچھا، نہیں معلوم، کھٹکا مارا، بلال نکلے، جا کے اطلاع دیا، مگر آپ خاموش رہے، 1 بار 2 بار 3 بار تک خاموش رہے، جب چلنے لگے تو آواز آئی بلاؤ، اندر تشریف لے گئے، کھڑے کھڑے پوچھا، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دیا ہے؟ فرمایا نہیں۔ کہا اللہ اکبر، حیرت میں استجاب میں کہ لوگوں میں کیا چرچا ہے اور خبر تو یہاں ایسی ہے۔ اس موقع پر آپ جب تشریف لائے ہیں نیچے تو 29 تاریخ تھی چاند کی، کسی بیوی نے کہا آپ نے قسم کھایا تھا کہ 1 مہینہ نیچے نہیں اتریں گے اور ابھی 29 دن ہوا آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے کہا کبھی کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو اس طرح 1 مہینہ نہ آنے کے واسطے قسم کھائی جائے تو اس کو ایلا کہتے ہیں۔ اس ایلا کی مقدار تک اگر پہنچ گئے تو وہ کتنی ہے؟ للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر، 4 مہینے۔ اگر 4 مہینے تک نہیں گئے اس نیت سے کہ میں نہیں جاؤں گا اور قسم کھا لیا آپ نے، تو خود بخود طلاق پڑ جاتی ہے۔ آپ کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، قسم کھا لیے نہیں جائیں گے، کتنے ٹر رہے ہیں؟
غصے میں بیوی کو ہکال دیتے، جاؤ اماں کے پاس چلے جاؤ، نہیں آئیں گے بول دو، ارادہ کیا ہوتا، نیت کیا ہوتی، مسئلہ ایک ہو جاتا۔ اگر 4 مہینے آپ نہیں گئے تو طلاق پڑ جاتی، مگر شرط یہ ہے کہ نیت یہ ہو کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ کتنا فرق کریں گے آپ؟ جب مسئلہ معلوم ہوگا تو فرق کریں گے نا، اور مسئلہ کی خبر ہی نہیں ہے تو کیا کریں گے؟ کلام باغ میں یہ ہے نہیں ہے، یہ بھی خبر نہیں ہے، سورہ بقرہ ہی میں ہے یہ۔ تو ایسے موقع پر قسم اگر کھا لی جائے تو قسم کو توڑ دینا چاہیے، کفارہ دے دینا چاہیے، یہ بہتر ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کذالک یبین اللہ، ایسا ہی اللہ بیان کرتے ہیں لکم تمہارے واسطے آیات ہی اپنی نشانیاں، لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ پورے قانون بتا دیا اللہ نے، قسم نہ کھاؤ، قسم کھائیں گے اگر لغو ہے تو معاف ہے، توبہ استغفار کر لو، یمین منعقدہ ہے تو کفارہ ادا کر دو۔ کفارے کی شکلیں یہ ہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کرو، یہ نہیں تو یہ کرو، یہ نہیں تو یہ کرو، کچھ نہیں کر سکتے ہو تو اپنے جان کو پیش کر دو، روزہ رکھ لو۔ یہ سب کیوں بتایا اللہ نے؟ تاکہ بندہ شاکر ہو۔ اب یہاں سے شبہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے حلال کو حرام کیا تو اللہ نے منع کر دیا، قسم کھایا تو اللہ نے منع کر دیا۔ اب ایک شکل اس میں اور بھی ہے کہ عام طور سے آدمی کچھ ایسی چیزوں کے قریب جاتا ہے جس سے یہ تمام قانون مختل ہو جاتے، مثلا شراب پی لیا، جوا کھیلا، بت پرستی کیا، 500 کے تیر کا استعمال کیا، تو ان کی خرابیوں کا حال معلوم ہے آپ کو۔ خمر کو خمر کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہ عقل کی اوڑھنی ہے، خمار اوڑھنی کو بولتے، اور شراب کو خمر کیوں بولتے ہیں؟ کہ وہ عقل کی اوڑھنی ہے، اس پہ اوڑھنی پڑ گئی تو کام نہیں کرتی وہ عقل۔ پی لیا ہے، اب گاڑی بکتا ہے، اسے خبر نہیں کیا بول رہا ہوں میں، تو شراب مت پیو۔ میسر جوا ہے، جوا میں کتنی شکلیں ہیں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، جیتنے والے پر ہارنے والے کا غصہ لازمی ہوتا ہے۔ انصاب نسب کی جمع ہے، بت پرستی، یہ تو سراپا شرک ہے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، 500 کے تیر، قرا جسے کیا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں ہمیشہ شیطان کا دخل رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، انما الخمر، بے شک شراب، والمیسر اور جوا، والانصاب اور بت پرستی، والازلام اور قرآن اندازی۔ کون سی قرآن اندازی؟ 500 کے تیر، یہ قرآن اندازی نہیں۔ قرآن اندازی کی ایک شکل ہمارے پاس ہے، وہ تو جائز ہے۔ کب؟ جب سارے حصے برابر ہوں اور سارے جو لوگ شریک ہیں سب کے پیسے برابر ہوں اور قرآن اندازی کی جائے تو یہ جائز ہے۔ مثلا ایک گھر ہے، اس کے 4 فریق ہیں، گھر کے 4 حصے کیے گئے، چاروں حصے برابر ہیں، چاروں نے اپنے حصے کی گوٹی دے دیا، کسی نے ڈال دیا، تم اتر لے لو، تم دکھن لے لو، جہاں جس کی پڑ گئی وہ لے لو، یہ قرآن اندازی جائز ہے۔ شرط کیا ہے؟ سب کے حصے برابر ہوں اور حصہ بھی برابر برابر رکھا گیا ہو، 2 شرطوں کے ساتھ۔ اور یہاں جو کہا ہے وہ کون سا ہے؟ حضرت ابراہیم کی مجسمے کی شکل تھی، ان کے ہاتھوں میں کمان کا ترکش کا حصہ تھا، کسی پہ لکھا ہوا ہے 2 حصے، کسی پر 3 حصے، کسی پر 1 حصہ، کسی پر 9 حصہ، کچھ بھی نہیں۔ آنکھ بند کیا اور نکلا تم کو 4 حصہ، 4 حصہ ملے گا۔ نکلا کوئی حصہ نہیں، کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ایک اونٹ ذبح کیا 4 آدمی نے، چاروں کا حصہ برابر لگا ہے پیسوں کی شکل میں، لیکن حصہ ایک کو 4 ملتا ہے، ایک کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ ہے ازلام۔ اللہ فرماتے ہیں رجس من عمل الشیطان، شیطانوں کے کاموں سے ہے، گندے کام ہے یہ۔ فاجتنبوہ، اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ انما یرید الشیطان، اس کے سوائے اور کچھ نہیں کہ شیطان تو چاہتا ہے ان یوقع بینکم العداوۃ، کہ واقع کر دے، ڈال دے تمہارے درمیان عداوت کو، والبغضاء اور بغض کو، فی الخمر والمیسر،
شراب اور جوئے کے ذریعے، وَيَسُدَّكُمْ اور تم کو روک دے عن ذکر اللہ، اللہ کے راستے سے، وعن الصلاۃ اور نماز کے راستے سے۔ دیکھو آپ جتنے بھی شراب پینے والے ہیں پی کے نماز پڑھنے نہیں آ سکتے، پابند نماز کے نہیں ہو سکتے، اللہ کی یاد میں نہیں رہ سکتے، اور جوا کھیلنے والے اتنا منہمک ہو جاتے ہیں کہ نماز نہیں، اللہ کی یاد نہیں، اسی میں پڑے جاتے۔ یہاں سے اخذ کیا ہے کہ ایسا کھیل کھیلنا جس میں نمازیں چھوٹ جائیں، تلاوت چھوٹ جائے، کسی کا حق چھوٹ جائے، یہ جائز نہیں ہے، شیطانی کام ہے۔ ہاں کھیل ایسا ہو جو متعین وقت میں ختم ہو جائے، نمازوں کو ضائع کرنے کی نوبت نہ آئے، کسی کا حق نہ مارا جائے، جسمانی ورزش ہو، مثلا گھوڑ دوڑ ہو، تیر اندازی ہو، تیراکی ہو، لاٹھی کا کھیل ہو، ایسے کھیل جس سے جسامت کے ساتھ وقت کا تعین بھی ہو اور جس میں اللہ کی یاد سے غفلت نہ آنے پائے، ایسے کھیل جائز ہیں اور ان کھیلوں کو منع کر دیا ہے۔ اب پوچھے ہیں، سوال کیے ہیں، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ کیا تم اب رکنے والے ہو نہیں ہو؟ تمہیں معلوم ہو گیا کہ شیطان ان دو راستوں سے تمہارے درمیان بغض و عداوت ڈالنے والا ہے اور تم کو نماز سے روکنے والا ہے، کیا تم باز آنے والے ہو؟ کیا کہے گا مومن؟ انتہینا، ہم رک گئے، ہم شراب سے، ہم جوئے سے اور اللہ کی غفلت سے ہم رک گئے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول اللہ کی، وَاحْذَرُوا اور احتیاط کرو۔ کس سے احتیاط کرو؟ کہیں رسول کی اطاعت سے انحراف لازم نہ آ جائے، اس سے احتیاط کرو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ پس اگر تم نے پیٹھ پلٹا لیا، اعراض کر لیا، رسول اللہ کی اطاعت سے انحراف کر لیا، فَاعْلَمُوا تو اچھی طرح جان لو، نوٹ کر لو، انما اس بات کو کہ علی رسولنا ہمارے رسول کے ذمہ ہے البلاغ المبین، کھول کر پہنچا دینا، کھول کر پہنچا دینا ہی رسول کے ذمہ ہے۔ تمہارے انحراف سے، تمہارے اعراض سے، تمہاری بغاوت سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اب آگے ان کا حال بیان ہوتا ہے جنہوں نے کبھی کبھی پی لیا تھا، چکھ لیا تھا۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کیا کوئی حرج، کوئی گناہ، فیما طعموا جس میں وہ کھاتے اور پیتے ہوں، اذا متقوا جبکہ انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا اور ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، ثم اتقوا پھر ڈرتے رہے اللہ سے، یعنی ایمان اور عمل صالح کے بعد بھی ڈرتے رہے، وآمنوا اور پھر ایمان مسلسل رکھتے رہے، ثم اتقوا واحسنوا پھر اللہ سے ڈرتے رہے اور پرہیزگاری پر قائم رہتے رہے۔ واللہ یحب المحسنین اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اس آیت میں بہت طویل اشارہ ہے، کئی کلام ہے۔ مثلا جب غزوہ احد ہوئی تھی اس وقت تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، نماز کی حالت میں نشہ منع تھا، وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ نماز کے قریب نہ جاؤ سکر کی حالت میں۔ تو غزوہ احد تک بھی شراب کو لوگ پیتے تھے۔ غزوہ احد میں کئی ایسے شہید ہیں شہدائے اسلام میں سے جنہوں نے صبح پی تھی، ان کے پیٹ میں شراب تھی، تو لوگ تنگ کرتے تھے اگر شراب حرام ہے تو ان کا حال کیا ہوگا، اور اگر ان کا شہید ہونا مقبول ہے تو پھر شراب کی حرمت کے کیا معنی ہے؟ یہ چکمہ دینے کی بات ہے۔ اس کی ایک مثال گزشتہ میں نے عرض کیا تھا، یہودیوں نے کہا تھا کہ پہلے یہ لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے 17 مہینے،
پھر حکم آیا تو بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا. اگر پہلے کی نماز صحیح تھی تو اب خراب ہو رہی ہے، اور اگر اب صحیح ہے تو 17 مہینے خراب کر لیے. ان کی نمازوں کا حال کیا ہوگا جو مر گئے اسی حال میں؟ تو یہ چکما دینے کی بات ہے. مومن اللہ کے حکم کا پابند ہے، جب جیسا حکم تھا اسی کا پابند تھا. سن 5 ہجری سے پہلے شراب کی حرمت نہیں تھی تو اس کا پابند تھا، سن 5 کے بعد حرام ہو گئی تو اس کا پابند ہو گیا. پہلے اگر پی لیا ہے اور اب توبہ کر لیا ان آیتوں کے بعد تو پہلے پیے ہوئے پر ہم کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اگر کوئی اسلام میں داخل ہو جائے اور اسلام سے پہلے وہ کچھ برائیاں کرتا تھا تو ان برائیوں پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اسلام سے پہلے کے تمام گناہ معاف ہو گئے، مگر ہمارے پاس کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی کسی غلط کام میں مبتلا ہے، لاکھ توبہ کر لے، اللہ معاف کر دیں گے، مگر تانا دینے والے زمانے معاف نہیں کریں گے. یہ تو ایسا ہے. مجھے یاد پڑتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا سخت نوٹ لیا ہے اس چیز کا. حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت صفیہ بھی تھی. صفیہ کا قد ذرا کم تھا، بہت حسین تھی. یہودی ایک تھا حیی ابن اخطب اور کعب ابن اشرف، یہ سردار تھے. وہ سرداروں میں سے ایک کی بیٹی ہیں یہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب. ایک مرتبہ جناب عائشہ نے کسی موقع پر کہہ دیا آپ کو تو بس یہ کافی ہے. یہ انگوٹھے کو دکھا کر اشارہ کیا ان کی طرف. قد چھوٹا ہے ان کا، صفیہ کا قد چھوٹا تھا. یہ جملہ سن کر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ تم نے وہ بات کہی ہے کہ اگر اس کلمے کو سمندر میں گھول دیا جائے تو سمندر پورا کڑوا ہو جائے گا. اب سوچ کر دیکھو کہ ہمارے معاشرے میں کیسا کیسا ماحول ہے. تو سابقہ گناہوں پر کسی کو طنز کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. اگر شراب پہلے کسی نے پی ہے اور اربوں سے زیادہ کس نے پی ہے، ان کی تو گٹھی میں تھی وہ. بلکہ یہاں تک لکھا ہے بعض شارحین نے اگر یہ اخبارگی حرام کر دیتے تو شاید وہ لوگ انکار کر دیتے کہ ہم نہیں مانیں گے اس کو. اسی واسطے شراب کی حرمت کو ایک آیت میں نہیں، 2 آیت میں نہیں، 3 آیت میں نہیں، بتدریج اللہ نے ختم کیا اس کو. پہلے کہا یسألونک عن الخمر والمیسر، لوگ پوچھتے ہیں، کہہ دو فیہما اسم کبیر، اس میں بڑا گناہ ہے، اور کہہ دو اس میں نفع بھی ہے لیکن نفع پر نقصان غالب ہے. یہ ہے دیکھو طریقہ پہلی بار کا. دوبارہ پھر یہ انداز آیا شیطانی کام ہے. تیسری بار کہا کہ کیا ان کے قریب اب بھی جاؤ گے، اور اس سے پہلے کہا تھا کہ نماز کی حالت جب قریب آئے تو نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں، مطلب پہلے پی لو بعد میں پی لو. اتنی ترتیب کے ساتھ اللہ نے اس کو روکا ہے تو حکمت ہے. تو سابقہ گناہوں پر طنز کرنا اس آیت نے ہمیں منع کیا ہے. ان پر کوئی حرج نہیں جو ایمان لائے، عمل صالح کیا اس معاملے میں جو انہوں نے کھایا اور پیا، جبکہ وہ متقی ہوں اور مومن ہوں اور عمل صالح کرتے ہوں، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا ہو، پھر ایمان لے آئے ہوں، پھر متقی ہوں، پھر پرہیزگار ہوں، تو اللہ دوست رکھتا ہے محسنین کو. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے، تفصیل طلب ہے لیکن وقت ہو رہا ہے. اس واسطے انشاءاللہ میں اس واقعے کو آئندہ ہفتے میں پھر رکھتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے واقعہ کے ساتھ اگلی آیت مربوط بھی ہو جائیں اور مستحضر بھی ہو جائیں.